یہ فیصلہ آپ جب ہم اقتدار میں تھے اور جو آج کے حالات ہیں اس کو موازنہ کر لیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. اچھا شاہد صاحب، آپ نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے یا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں. عوام تو ووٹ ڈالنے جاتی، پتہ چلتا ہے اس کا ووٹ پہلے ڈل جاتا ہے، شناختی کارڈ اس سے لے لیتے ہیں. ایک مثال آپ کے حلقے کی ہے، مری والے حلقے کی، کہ وہاں جتنے میڈیا نے سروے کیا شناخت آبادی کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کو بری طرح ہرا گئے. تو عوام کو فیصلہ تو مطلب ہے کہ عوام بھی آزاد نہیں ہے، تو باقی کیا بچا؟ نہ عوام آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ مقننہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، میڈیا آزاد نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو یہ یرغمال کس کے ہاتھ ہیں؟ یہ بھی ذرا کھل کے بتا دینا آپ. یرغمال آپ بتائیں نا کس کی ہاتھ ہے؟ آپ کو کون منع کرتا ہے کہ کون سے چینل پر کیا چلائیں؟ یہ آپ بتا دیں، آپ میڈیا ہیں، آپ بتا دیں. صرف یہ بتا دیں آزاد کون ہے؟ جی، میڈیا بھی آزاد نہیں، عوام بھی آزاد نہیں، عدلیہ بھی آزاد نہیں، سیاستدان بھی آزاد نہیں، آزاد کون ہے؟ آزاد کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے، آپ کیا ایک آزاد ملک کہلا سکتا ہے؟ کیا آج ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ کیا ہمارے معیشت کے فیصلے آزاد ہیں؟ یہ بات ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے گھر کو درست نہیں کریں گے تو پھر ہم آزاد ملک نہیں کہلا سکیں گے. کیا ہم آج افغان پالیسی کے معاملے میں آزاد ہیں؟ کیا ہم کشمیر پالیسی کے معاملے میں آزاد ہیں؟ یہ معاملات بڑے غور و فکر کی. دو سوال ہیں. تو یہ کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ابھی تک یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. وہ شو کاز نوٹس کو لفٹ نہیں کرا رہے، انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا. آپ کہتے ہیں کہ شو کاز کا جواب دیں پہلے، اور شہباز شریف صاحب مل بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو اختلافات ہیں پی ڈی ایم کے، اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ حکومت اٹھا رہی ہے، اور حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم اطمینان سے اپنا بجٹ بھی پاس کروا لیں گے اور آپ آپس میں لڑتے رہیں گے. تو آپ بتائیں پھر ملک ایسے ہی چلے گا اور اگلے جو انتخابات ہیں وہ بھی بہت سکون سے پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ دیکھیں، جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر 8 جماعتیں موجود ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھیں گی. پی ڈی ایم کے دروازے ہر اس جماعت کے لیے کھلے ہیں جو پی ڈی ایم کے منشور کے مطابق چل سکتی ہے اور پی ڈی ایم کے فیصلوں پر چل سکتی ہے. اتحاد اعتماد سے ہوتے ہیں. جب اعتماد نہ رہے تو پھر اس جماعت کی جگہ پی ڈی ایم کے اندر نہیں رہتی. پیپلز پارٹی اور اے این پی کا معاملہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک کلوز ایشو ہے. وہ بات ختم ہو گئی ہے. انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے، اپنا راستہ اپنایا ہے. ان کو اپنا راستہ مبارک ہو. اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں وہ اپنا کام کر رہی ہے. حکومت کی بجٹ پاس کرنا یہ اس کی عددی برتری پہ ہوتا ہے. جب تک عددی برتری ہوگی بجٹ پاس ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ بجٹ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے گا، پاکستان کو بہتری طرف لے جا سکے گا، پاکستان کو ترقی دے سکے گا. سوال یہ ہوتا ہے. اس سب باتوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے. اس حکومت کا کوئی معاشی قدم ایسا نہیں ہے جو پاکستان کو بہتری دے سکے. میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک بنیادی نمبر رکھا ہے کہ ملک کی جی ڈی پی کیا ہے. جی ڈی پی آج 3 سال کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی 2021 میں 2018 سے کم ہے. فی کس آمدن ہر پاکستانی کی کم از کم 20% کم ہو چکی ہے. جی، آپ وزیر اعظم رہے، بار بار آپ جی ڈی پی کا ذکر کر رہے ہیں. وزیر اعظم رہے اور بھی کئی پورٹ فولیو آپ کے پاس رہے. یہ 15 دن پہلے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے 1 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اب 15 دن کے بعد اچانک 3.9 کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ذرا ہمیں سمجھائیں. میں 3.9 کو بھی مان لیتا ہوں، چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں. میرا سوال بڑا مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 2018 میں آج سے 3 سال پہلے جی ڈی پی کیا تھی اور کیا آج جی ڈی پی اس سے زیادہ ہے؟ یہ جواب دے دے ملک کا وزیر اعظم. What's your take on the personal freedom, individual freedoms? A journalist's house has been raided by the law enforcement agencies recently. What's your party take as the largest opposition party in National Assembly? I was just talking about this. There is no personal freedom in Pakistan anymore. The journalists are not free, the politicians are not free, the judges are not free. Unfortunately, nobody is free in Pakistan anymore. That's the reality of Pakistan today. We need to fix that reality. So, as an opposition, how are you dealing with all this? I deal with it by attending these courts twice a week. I deal with it by talking about it in the parliament. I deal with it
by raising the voice of the oppressed. That is my job. And unfortunately in Pakistan today, it entails some threats also. It entails fears also. This is the 21st century. This is a country of 230 million people. This should not be happening in Pakistan. सर, कभी इस्लामाबाद जैसे कहते हैं महफूज शहर शायद कोई दूसरा मुल्क में हमारे मुल्क में नहीं है, उसके बावजूद तीन सहाफ़ियों पर वहाँ पे हमले हुए, CCTV फुटेजेस उसके सामने मौजूद है, अफ्तार आलम, मदीना जान और सतूर का हालिया वाक़या। इसमें नून लीग का मौक़िफ़ क्या है? नंबर वन, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि कौन है इन वाक़यात के पीछे? देखिए, नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि हमने इज़हार हमदर्दी भी किया, हमने इज़हार तशवीश भी किया, हमने इज़हार यकजहती भी किया। बदनसीबी ये है कि ना इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक लफ्ज़ बोल सका, ना उसके वज़ीर और बशीर जो दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं वो बोल सके। जिनकी ज़िम्मेदारी है आज उनके मुंह बंद हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि जहाँ पर सहाफ़ियों को दिन दिहाड़े घरों में घुस कर मारा जाएगा, वहाँ पर कौन सी आज़ादी रह जाएगी? सवाल आज़ादी का है। तूर साहब ने भी बर्दाश्त कर लिया, दीगरों ने भी बर्दाश्त कर लिया, किसी को गोली लगी, किसी को रिवॉल्वर के बट लगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अरे शाह साहब, सियासतदान बड़े तहम्मुल चलाते हैं, लेकिन हमने देखा कि अब आप जैसा तहम्मुल मिजाज सियासतदान कभी स्पीकर को जूता मारने की बात करता है, कभी वहाँ इनको PDM वालों को धमकी देता है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर पीपल्स पार्टी को वापस लिया। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या दूसरी फ्रस्ट्रेशन को वो निकालने का कोई तरीका ढूंढा? ना मैंने स्पीकर को भी जूता मारा है। जो कुछ पार्लियामान में होता है पार्लियामान के अंदर रहता है। पार्लियामान में जज्बात की बातें होती हैं। जब स्पीकर ज़बान बंदी करेगा तो फिर उसका इजहार करना ज़रूरी होता है। जहाँ तक PDM की बात है, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा। मैं जब तक PDM का सेक्रेटरी जनरल हूँ, PDM के फैसलों पर अमल दरामद करना, उसका दिफा करना मेरा काम है। और PDM का फैसला बड़ा वाज़े है कि पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ दिया है। उन्होंने PDM के असूल की खिलाफ वर्जी की, उनके रास्ते अब जुदा हैं। ये PDM के लिए एक क्लोज इशू है। अच्छा, ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा है लंदन में, क्या 2023 के इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर वो कल कंप्लीट हो जाए तो कल आ जाएंगे। 2023 तक हुआ तो 2023 तक भी टाइम लग सकता है। नवाज शरीफ साहब को आपको याद नहीं रहा कि हमने जिंदगी भर के लिए डीबार कर दिया है, तो इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते। ये हमारी अदलिया का फैसला है। अब तारीख इसके बारे में क्या कहती है वो आप खुद जान लें। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि हकीकत क्या है। तो बहुत से सवालिया निशान यहाँ पर उठते हैं, लेकिन आज भी सियासत का महवर, मुल्क की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। ये आज इस मुल्क की सियासत की हकीकत है।